اللہ تعالیٰ ہر کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو بلیف ہے، یہ جو پروگرام ہے بلیف کا، یہ آپ کے سب کانشیس میں جب رائٹ ہو جائے، آپ کی سوچ میں چلا جائے، یعنی آپ بولیں گے وہ کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب اس چیز کی اگر ہم تھوڑی سی ہسٹری میں چلے جاتے ہیں اور پھر کرنٹ سچویشن پہ بھی آتے ہیں کہ اس کی افادیت اور لوگوں نے کیسے کیسے یوز کیا. اب بنی اسرائیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بڑی لاڈلی قوم تھی، ایسے ہی ہے نا. اچھا، اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو پرانا وقت تھا اور تھوڑا سا ابھی جو وقت ہے، تھوڑا سا امپیورٹی آ گئی ہے نا تھوڑی سی چیزوں میں. یعنی وہاں پہ اگر آپ 100 سال سے پہلے کی باتیں کریں نا، تو وہ بہت ہی پیور تھا، نیچرل تھا. بے شک لوگ گڑبڑ تھے، کچھ تھے، لیکن آپ کی بہت ساری چیزیں ویری نیچرل تھیں، رائٹ. ٹھیک ہے. تو آپ دعا بھی کرتے تھے نا بارش کی، تو آپ بارش ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی وہ آپ کا تھاٹ ہے، وہ آپ کا بلیف ہے جو رائٹ ہوا ہے. وہ ماحول ہے جس نیچرل انوائرمنٹ میں آپ رہ رہے ہیں، تو وہ پروگرام بڑے افیکٹولی رن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کا وہ تھاٹ پازیٹیو انفیکٹ ان سسٹم کے اندر جو سب کانشیس کے اندر فیڈڈ ہے، وہ ویری نیچرل ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے کسی بندے کو کوئی بلیف ہے تو باقی انوائرمنٹ اس کا سپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے وہ وائبریٹ کرے گا وہ چیز. تو بارشیں ہو جاتی تھیں. اچھا، بنی اسرائیل کی میں بات کر رہا تھا کہ آپ نے سنی ہوگی کہ وہ کہتے تھے مجھے من و سلوہ چاہیے، اللہ سے کہتے تھے. ٹھیک ہے. تو من و سلوہ آ جاتا تھا. وہ کہتے تھے بارش آ جائے، بارش آ جاتی تھی. وہ کہتے تھے کہ جی ہم ادھر سے جا رہے ہیں، ابھی بہت گرمی ہے، تو بادل ہمارے ساتھ آئے، ایسے ہی. تو وہ بارش جو ہے وہ آ جاتی تھی اور بادل بھی آ جاتے تھے. صحیح ہے. تو مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نے ہمارے ابھی آپ اپنے والدین سے پتہ کریں تو پرانے جو بارشیں جب نہیں ہوتی تھی تو دعائیں مانگتے تھے، وہ کہتے تھے الٹے ہاتھ سے، جو بلیو کے ساتھ جب کرتے تھے تو مطلب دے ہیو دا افیکٹ، بارش کہتے ہیں اسی وقت آ جاتی تھی. اب یعنی کہ میں اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو پروگرام آپ کے سب کانشیس میں رائٹ کیا ہوا ہے، اس کی ایک وائبریشن ہے. کیا؟ تھاٹ کی ایک وائبریشن ہے. واٹ از تھاٹ؟ تھاٹ ایک وائبریشن ہے. ٹھیک ہے. کیا ہے؟ وائبریشن ہے. مثلا یہ ایسے 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 بار بار وائبریٹ کرتا ہے. جیسے کوئی بھی چیز آپ نے دیکھا نا، فریکوینسی، اگر کوئی سائنس جس نے پڑھی ہو تو فریکوینسی ایک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور فریکوینسی کا سمپل میننگ یہ ہے کہ کوئی راڈ آپ لے لیں اور یا ہاتھ ایسے لے لیں، ایسے ایسے میں نے 1-2 دفعہ کیا، سیکنڈ میں اگر 2 دفعہ کیا تو اس کا مطلب 2 سے فریکوینسی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر میں 10 دفعہ سیکنڈ میں کیا تو یہ 10 فریکوینسی ہے. اگر 20 ہے، یہ واٹ ایور کوئی بھی فریکوینسی ہے، تو وہ فریکوینسی جو ہے نا، اگر آگے ریسیور لگا ہوا ہے نا تو وہ کیچ کر لیتا ہے. کیا کر لیتا ہے؟ کیچ کر لیتا ہے. سیم ریسیور لگا ہوا. اس کی ایگزامپل بالکل جو ریسنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو موبائل فون ہے ایک خاص فریکوینسی پہ کام کرتا ہے، کیونکہ آپ کی جو سم ہے اس کی ایک خاص فریکوینسی ہے، جو وہ اس کے اندر میٹل لگی ہوئی ہے یا اس کے اندر سے جو ویوز نکلتی ہیں، تو ویوز یہ ایک خاص فریکوینسی ہے. تو اس کا جو سیم جس کو آپ کال کر رہے ہیں اس کی فریکوینسی آپ کے سسٹم میں سٹورڈ ہے. آپ اپنے فون کو کہتے ہیں کہ یہ فلاں فریکوینسی، اس فریکوینسی سے ڈائل ہو، یعنی 100 اینڈ واٹ ایور ہے. نمبر تو ہوتا ہے آپ کو جو آسانی کے لیے، لیکن پیچھے وہ فریکوینسی کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اتنی فریکوینسی پہ تم وائبریٹ کرو. ٹھیک ہے. تو وہ کیونکہ اس کا فون آگے جو ریسیور ہے وہ اس فریکوینسی سے اس کا تعلق ہوتا ہے، تو یہ آپ کی جو فریکوینسی ہے وہاں پہ ٹریول کر کے اس سے بات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کے تھاٹ کے اندر بھی ایک فریکوینسی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ فریکوینسی جب آپ وائبریٹ کرتے ہیں، اب انسان اور فون کی فریکوینسی میں تھوڑا سا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ فون ایک خاص فریکوینسی پہ وائبریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے مائنڈ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی طاقت دی ہوئی ہے کہ یہ بے شمار فریکوینسیز پہ وائبریٹ کر سکتا ہے. آپ کس موڈ میں ہیں، کس فوکس میں ہیں، کس کانشیسلی حاضر ہیں، کون سا پروگرام آپ کے سب کانشیس میں رائٹ ہوا ہے، تو وہ جو آپ وائبریٹ کرتے ہیں نا، تو وہ بیسیکلی آپ کی لائف کے اندر اور آپ جہاں پہ دنیا ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے. رائٹ. اب آپ نے اگر وہ تھاٹ فریکوینسی کے ساتھ وہ کیا تو اس کا رزلٹ آئے گا. رزلٹ آئے گا نا. مطلب اگر ہم اس کو بڑی پکچر لے آتے ہیں، ایک تو یہ ہے نا کانشیسلی آپ نے ایک سوچا، تھوڑی دیر کے لیے سوچا اور فوکس کرنا کوشش کی، اور میں بھی آپ فوکس کر سکے یا نہ کر سکے. ٹھیک ہے. یہ کانشیس مائنڈ میں تھوڑی سی مطلب ڈرا بیک بھی ہے کہ وہ فوکس کئی دفعہ کرتا ہے، کئی دفعہ نہیں کرتا. رائٹ.
لیکن جو سب کانشیس میں پروگرام رائٹ ہو گیا ہے وہ کمپلیٹلی فوکس کرتا ہے، وہ مطلب آٹو چلتا ہے، صحیح ہے، وہ آپ کے کانشیس مائنڈ سے یعنی کہ کراس کرتا ہے اس کو آگے سے ہٹا کے وہ خود مطلب پیچھے سے آپ حالانکہ کچھ اور کر رہے ہو، پیچھے سے وہ لگا ہوا ہے اپنی فریکوینسی، ٹھیک ہے، وہ لگا ہوا ہے. تو جب آپ سب کانشیس کے اندر جو پروگرام آپ نے رائٹ کیے ہوئے ہیں ان کی جو فریکوینسی ہے جو آپ نے رانگ ہے یا رائٹ ہے وہ وائبریٹ تو کر رہی ہے نا، اور آپ کے ماحول میں جا رہی ہے، آپ کے دوستوں کے ساتھ جا رہی ہے، آپ کے مطلب کہیں پہ بھی آپ اس کو کر رہے ہیں. اور کچھ لوگ، کچھ فیملیز، کچھ مطلب جیسے ہماری پاکستان ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں یار ہمارا مقدر ہی ہے یہ، کیونکہ ہم سملر ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک طرح کے سوچتے ہیں. چلیں 19-20 کا فرق ہوتا ہے، 18-20 کا فرق ہوتا ہے. تو کیا آپ نے وہ قومیں نہیں دیکھی یا اپنی قوم مسلمانوں کو نہیں دیکھا کہ جو شروع کے مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کے بعد جو اچھے لوگ تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو جب چینج کیا، ٹھیک ہے نا، تو اپنے اندر وہ بلیفز لے کے آئے، وہ تھاٹس لے کے آئے، وہ نظریہ لے کے آئے جو ان کے سب کانشیس میں جا کے فیڈ ہو گیا. اور جب وہ فیڈ ہو گیا اور ان کو اپنی اصلیت کا پتہ چل گیا کہ انسان کیسا ہے، مومن کیا چیز ہوتی ہے، اللہ نے انسان کون سا بنایا ہوا ہے، تو وہ چند لوگ سپر پاور کے ساتھ ٹکرانا شروع کر دیا انہوں نے، بلیف کے ساتھ، کیونکہ ان کو اپنی صلاحیت کا پتہ تھا. ٹھیک ہے، چاہے ہم جو ٹرمنالوجی ابھی یوز کر رہے ہیں یہ نہ انہوں نے نہیں یوز کی ہوگی، لیکن اللہ کے نظام کو تو سمجھتے ہوں گے نا. تو انسان اس 80% جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر وہاں پہ اچھا پروگرام وہ رائٹ کر لیتا ہے تو وہ بہت ساری میریکل کر سکتا ہے اور بہت ساری مطلب ٹارگٹس کو اچیو کر سکتا ہے. مطلب اس ڈیپینڈس کہ آپ کے سامنے ٹارگٹ کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں. کچھ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اور ان کے سامنے پیسہ کوئی اہمیت نہ رکھتا ہو، صحیح ہے، تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ پیسہ لے کے آئیں، کچھ اور لے کے آ سکتے ہیں، کوئی دنیا میں چینج لے کے آ سکتے ہیں. آپ جتنے بھی ہسٹورینس کو آپ دیکھیں گے تو اس انسان کی اس کیپیبلٹی کو انہوں نے کہیں نہ کہیں یوز کیا، تو انسان کا بہت بڑا مقام ہے اور بہت آگے جا سکتا ہے. تو اس طرح مطلب آپ اس کو اگر فردر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا تعلق رزق کے ساتھ بھی ہے، مقدر کے ساتھ بھی ہے. کچھ لوگ دیکھیں نا، بلکہ ایک پروورب ہے اپنی لینگویج میں کہ جو جہاں برا ہے وہ کہیں پہ بھی چلا جائے وہاں پہ بھی برا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ وہ اندر سے چینج نہیں ہوتا نا، وہ اس کا مقدر کہیں پہ بھی نہیں پھلتا، رائٹ. تو جب ہم کسی نئے انوائرمنٹ میں جاتے ہیں یا نئے ایکسپوئر کے نظام میں جاتے ہیں تو ہم بیسیکلی اپنے آپ کو چینج کر رہے ہوتے ہیں. وہ سب کانشیس میں تھوڑا سا چینجز لے کے آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو چینجز لے کے آ رہے ہوتے ہیں اور اس کا رزلٹ ہمیں مل رہا ہوتا ہے لیٹر آن. لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید کسی اور وجہ سے آیا، ہماری ہی وجہ سے آیا، ہمیں کسی نے چینج کیا، ٹھیک ہے نا، کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں چینج ہوئے. تو مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں مطلب معاشرے میں ملیں. جیسے میں نے فون کی ایگزامپل دی، پھر آپ نیچرل ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ جیسے بچہ روتا ہے، بچہ جب روتا ہے تو ماں کے اندر دودھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، آتا ہے نا. آپ نے کبھی کسی سے پوچھا ہو تو یہ آپ کو بالکل کلیئرلی بتائیں گے کہ وہ ایسے آ جاتا ہے. تو یہ کیا ٹریگر کرتا ہے نا، یعنی آپ کی فریکوینسی کسی چیز کو ٹریگر کرتی ہے. آپ کے اندر طاقت جتنی ہے اللہ نے سب انسانوں کو وہی ہے، مطلب وہ زیادہ ہے یا تھوڑی ہے، بس جو ہے وہی ہے. اصل میں طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے. اور یو آر دا ٹریگر، یعنی کہ یہ بلیو کرنے کی ضرورت ہے، یو آر دا ٹریگر تھرو فریکوینسی، تھرو تھاٹ، تھرو بلیف، جو آپ کے سب کانشیس سے جاتی ہے. وہ آپ نے ماحول کو، سسٹم کو ٹریگر کرنا ہوتا ہے. اگر وہ ٹریگر ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے طاقت آپ کی بس ٹریگر کرنے کی تو ہے نا سب کی. ٹھیک ہے، ماحول یعنی کہ اللہ کا نظام جو ہے نا وہ گردش میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے بارش کی ہم نے بات کی، جس طرح ہم نے موسم چینج ہوتے ہیں یا حالات بگڑتے ہیں، اور ایسے پتہ چلتا ہے کہ بگڑ گئے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز گڑبڑ ہو گئی ہے، حالانکہ وہی اللہ کا نظام ہے، یہاں وہی باہر ہے، وہی ادھر ہے، کہیں بھی ہے. لیکن وہ کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ان کے اندر ایک اللہ نے پاور جو دی ہوئی ہے ٹریگر کرنے کی وہ زیادہ ہے.
اس طرح جانوروں میں بھی ہے، اسی طرح پودوں میں بھی ہے، ان کی اپنی ہے تھوڑی تھوڑی، ٹھیک ہے، لیکن انسان کی زیادہ ہے۔ تو اس میں جو ہے نا ہم بہت ساری چیزیں یہ سمجھنے کی یہاں تک جو ہم نے ڈسکشن کی وہ یہی کی کہ ہمیں یہ ریئلائز ہو کہ جو ہماری پرابلمز ہیں یا ہماری آگے بڑھنے کی کوئی صلاحیت ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ جس طرح ہم گاڑی سیکھتے ہیں اسی طرح ہمیں یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ اس کا کنٹرول کدھر ہے، اس کے مطلب سٹیئرنگ کدھر ہے، اس کا بریک کدھر ہے، اس کا ایکسیلیٹر کدھر ہے، اس کا کلچ کدھر ہے۔ تو آہستہ آہستہ کانشیسلی اس کو ٹرین کریں گے، جب آپ اپنی مشین کے اوپر ہولڈ کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیسے اور کیسے آگے بڑھتا ہے۔